عرفہ کے دن کے روزہ رکھنا ہوتا ہے، جی میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتا دیا، عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے۔ تو ہم لوگ دیکھیں ایک بات سنیے، ہم نماز اپنے اوقات میں پڑھتے ہیں، مکے کے اوقات میں نماز نہیں پڑھتے۔ مکے میں فجر ہم سے 2.5 گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے نا بھائی، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، پہلے بعد ہمارے بعد پڑھتے ہیں، ہمارے بعد دونوں پڑھتی۔ تو گویا نماز ہم پڑھتے ہیں، ہمارے چاش کے وقت میں انہوں فجر پڑھتی، ایسا نا؟ ہم ظہر پڑھتے ہیں، ہمارے عصر کے وقت میں انہوں ظہر پڑھتی۔ تو گویا ایسا ترتیب، تو اوقات پوری دنیا کا یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها، یہ ذالک تقدیر، یہ تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ اور قمر کے سلسلے میں والقمر، قمر کو اللہ تعالیٰ نے سخرناہا لکم، ہم نے اسے مسخر کر دیا تم لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ لکم میں خالی مکے والے اس کا خطاب اس کے، پوری دنیا خطاب، پوری دنیا اس سے مخاطب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہا ہے قمر تمہارے لیے بھی ہم نے مسخر کیا۔ اب ہم اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ ہمارا قمر کب دکھ رہا ہے؟ کب دکھا ہمارا قمر؟ کل دکھا، پرسوں۔ ارے بھئی جمعرات کو چاند نظر آیا نہیں آیا؟ تو جمعرات کو ہمارا چاند نظر آیا اور ان کا چاند نظر آیا چاشمبے کو۔ تو گویا ان کا ذی الحجہ شروع ہو گیا تھا۔ قمری تاریخ قمر پر موقوف ہے، شمسی تاریخ شمس پر موقوف ہے۔ شمسی تاریخ کو شمس کے ساتھ جوڑ دیجئے، آپ دیکھیے تاریخ شمس بھی پوری دنیا میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ ارے بھئی جو ڈیٹس ہوتے ہیں انگریزی تاریخیں، وہ بھی کبھی کبھار ہماری یہاں تاریخ یہ چل رہی ہے، دنیا کی کسی کونے میں کوئی اور تاریخ چل رہی ہے، تو اس میں کوئی اختلاف کرتا ہے۔ کیسا بھائی؟ ہمارا 15 تمہارا 16، ہمارا 15 تمہارا 14، اسے اختلاف کرنے والوں کو احمق کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب شمسی میں اختلاف نہیں ہے، قمری میں کیوں اختلاف کرتے ہو؟ تم پاگل نہیں ہو؟ شمس میں تو اتفاق ہے، تمہارا صبح ان کو تسلیم نہیں، ان کی صبح تمہیں تسلیم نہیں، لیکن شمس میں تسلیم کر لے تو قمر میں تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ شیطان کی شیطانیت ہے، نفس کی نفسانیت ہے، یہ شریروں کی شرارت ہے۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ جائیں کہ ہمارے لیے یوم العرفہ، ہماری جب 9 ذی الحجہ ہو تب، جیسے ہمارے اوقات الصلاۃ الگ، ہمارے اوقات روزہ چاند دیکھ کر ہم روزہ رکھیں گے۔ سرکار کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صوموا برؤیتہ وافطروا برؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، یہ حکم ہے قیامت تک آنے والی امت کے ساتھ۔ بھئی تمہارے یہاں چاند دکھ گیا، ہاں روزہ رکھو، تمہارے دکھ گیا نہیں دکھا روزہ مت رکھو، جب دکھ جائے گا رکھ لو۔ تو یہ بات ہے۔ تو اس لیے وہ جو عرفہ کا دن ان کا جو ہوگا وہ ہمارے لیے 8ویں تاریخ ہوگی، اور ہمارے جو عرفہ کا دن ہوگا ان کے لیے عید کا دن ہوگا۔ تو ہم لوگ اپنی تاریخ پر کریں گے۔ بھئی یہ میتوں کا سوال کا جواب میں آ کر عید کے بعد دیتا ہوں، کیا بھی آپ حضرات فکر مند نہ ہو، یہ میت کا سوال کا جواب میں بعد میں